8 ایسی باتیں ہیں جو کسی بھی حال میں کسی بھی موقع پر آپ نے اپنے شوہر کو نہیں بتانی، کیونکہ اگر آپ نے یہ سب باتیں بتا دیں تو بعد میں آپ خود ہی افسوس کریں گی۔ میں یہ بات مذاق میں نہیں کہہ رہی بلکہ اپنی برسوں کی زندگی کا تجربہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ السلام علیکم، میرا نام مرحا خان ہے اور میں بالکل ٹھیک ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب بھی بالکل ٹھیک ہوں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم خواتین اپنی کیئر اور تیار ہونے کے لیے مختلف چیزوں کی ضرورت ہمیں پڑتی رہتی ہے، کبھی لپسٹک، کبھی آئی شیڈو، کبھی مسکارا، کبھی سیرم، کریم، موئسچرائزر، یعنی ہر عورت کو اپنی پسند کی کچھ نہ کچھ چیز چاہیے ہوتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ زیادہ تر خواتین ان چیزوں کے لیے اپنے شوہر پر ہی ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہیں۔ بہت کم خواتین ایسی ہوتی ہیں جو خود کما رہی ہوتی ہیں اور اپنی ضرورت خود پوری کر رہی ہوتی ہیں۔ خاص طور پر ہماری جو سوسائٹی میں مڈل کلاس عورت جو ہے وہ زیادہ تر تو شوہر پر ہی انحصار کر رہی ہوتی ہے۔ چونکہ میرا تعلق بھی ایک مڈل کلاس سے ہے تو اس لیے میں انہی عورتوں کی بات کروں گی یہاں پر۔ اب مڈل کلاس گھروں میں کیا ہوتا ہے کہ عورت اپنی چھوٹی چھوٹی ضروریات کے لیے شوہر سے پیسے لے رہی ہوتی ہے، لیکن جب آپ ہر چیز کی مکمل لسٹ شوہر کے سامنے رکھ دیتی ہیں، تو مجھے یہ کریم چاہیے، یہ سیرم چاہیے، یہ میک اپ چاہیے، تو اکثر مردوں کو پھر یہ سب نہ فضول خرچی لگتا ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہر مہینے ایک مناسب رقم آپ لے لیا کریں، اتنی جو کہ آپ کے شوہر آسانی سے دے سکے۔ اب اگر شوہر کی آمدنی کم ہے تو پھر آپ ہزاروں کی ڈیمانڈ رکھ دیں گے تو ظاہر ہے پھر وہ بیچارہ پریشان ہی ہوگا نا۔ تو جتنی آپ کی شوہر کی آمدنی ہے اس حساب سے آپ کو آئیڈیا ہوگا، تو آپ اس حساب سے پھر جو ہے نا اس سے آپ اپنے خرچے کے لیے پیسے اسے الگ سے لے لیا کریں، خرچے سے ہٹ کے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اپنی ضرورت کے مطابق مناسب رقم آپ لے لیں تاکہ آپ اپنی سکن کیئر، سیلون یا ضروری چیزوں کا خیال رکھ سکیں۔ لیکن یہاں اصل بات یہ ہے کہ اگر آپ کو 3، 4 یا 5 ہزار ملتے ہیں اور آپ اس میں سے کچھ بچا لیتی ہیں، تو اس کی مکمل تفصیل دینے کی ضرورت نہیں ہے شوہر کو۔ یہ نہ بتائیں کہ فلاں چیز اتنے کی تھی، فلاں چیز اتنے کی آئی تھی، سیلون میں اتنے لگ گئے، سکن ٹریٹمنٹ میں اتنا خرچہ ہوا، کیونکہ جیسے ہی مرد کو پوری تفصیل پتہ چلتی ہے تو وہ فوراً حساب لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ اصل ضرورت کتنی تھی، کتنے پیسے بچے ہیں۔ اس لیے ہر چیز کا مکمل حساب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے مشکل وقت کے لیے کچھ پیسے بچا کر رکھے ہیں، چاہے وہ آپ کی اپنی کمائی ہو یا روزمرہ خرچے میں سے بچائے ہوئے کچھ پیسے ہوں، تو ان کے بارے میں ہر وقت شوہر کو بتانا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، اگر واقعی گھر میں کوئی بڑی ضرورت آ جائے، بیماری ہو جائے یا کوئی مشکل وقت آ جائے، تو پھر وہ بچت استعمال کی جا سکتی ہے، لیکن صرف اس لیے کہ پیسے موجود ہیں ہر وقت خرچ کر دینا عقل مندی نہیں ہوتی۔ چھوٹی چھوٹی بچتیں بعد میں بہت بڑا سہارا بن سکتی ہیں، تو اس لیے پیسوں کو آپ بچا کر رکھا کریں اور چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے موقع پر وہ پیسے نکال کے جو ہے نا وہ دے مت دیا کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ کبھی بھی اپنے شوہر کی شکل، اس کے جسم، رنگ، بالوں یا اس کے لباس پر طنز نہ کریں۔ جس طرح عورتیں اپنی شکل اور صورت کے معاملے میں حساس ہوتی ہیں نا، مرد بھی ویسے ہی ہوتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ شاید مردوں کو فرق نہیں پڑتا، لیکن نہیں بھائی، مردوں کو بہت فرق پڑتا ہے۔ اگر شوہر ہر وقت بیوی پر تنقید کرے یا بیوی ہر وقت شوہر کو نیچے دکھائے، تو اس سے دلوں میں پھر دوریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، پھر نہ ساتھ بیٹھنے کو دل کرتا ہے، نہ بات کرنے کو دل کرتا ہے۔ اس لیے ایسی باتوں سے بچنا چاہیے جو رشتے میں نفرت پیدا کرے۔ بہت سی لڑکیوں کو اپنے خاندان پر بہت غرور ہوتا ہے اور اپنے مائکے پر بہت غرور ہوتا ہے، اور اگر شوہر نے کچھ کہا تو ہم واپس مائکے چلے جائیں گے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ شادی کے بعد عورت کا مستقل جو سہارا ہے اس کا اپنا گھر ہی ہوتا ہے۔ شروع میں تو ہر کوئی ساتھ دیتا ہے، مگر لمبے وقت تک کوئی بوجھ برداشت نہیں کرتا۔ شروع میں آپ کے پیرنٹس زندہ ہوتے ہیں، بھائیوں کی بھی ابھی شادیاں نہیں ہوئی ہوتی ہیں، تو اس لیے وہ آپ کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، آپ کی بات سن رہے ہوتے ہیں۔ لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے پیرنٹس بوڑھے ہو جاتے ہیں یا ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور بھائیوں کی بھی شادیاں ہو جاتی ہیں، آپ کی بھابیاں گھروں میں آ جاتی ہیں، تو پھر آپ کی بات جو ہے نا وہ کوئی نہیں سنے گا۔ اس لیے آپ کو اپنے گھر میں ہی مقام بنانا ہے، آپ کو اپنے شوہر کے دل میں ہی مقام بنانا ہے، اس کی عزت کرنی ہے اور اس پر بلا وجہ کے طنز نہیں کرنے ہیں۔ اچھا، چوتھی بات یہ ہے کہ شوہر کی قابلیت یا اس کی کمائی کو کبھی حقیر نہ سمجھیں۔ بہت سی عورتیں طنز کرتی رہتی ہیں کہ آپ میں صلاحیت نہیں ہے، آپ کم کماتے ہیں، آپ نے زندگی میں کیا ہی کیا ہے، آپ نے زندگی میں کچھ نہیں کیا۔ کچھ عورتیں یہ باتیں سیدھی کہتی ہیں شوہر کو اور کچھ نرم لہجے میں کہہ دیتی ہیں، مگر دونوں صورتوں میں مرد کو تکلیف پہنچتی ہے۔ ہر شخص اپنی صلاحیت، اپنی حالات کے مطابق کما رہا ہوتا ہے، کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور اگر وہ زیادہ نہیں کما رہا تو ہر وقت اسے احساس دلانا رشتے کو خراب کرنے کے مترادف ہے۔ آپ بار بار بولنے سے کیا ہوگا؟ صرف یہ ہوگا کہ آپ کا رشتہ ہی خراب ہوگا، کیونکہ اگر ایک دن وہ بھی غصے میں یہی کہہ دے کہ تم خود کما لو جا کر، تو پھر کیا آپ برداشت کر پائیں گے ایسی بات کو؟ تو اس لیے سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے، ایک دوسرے کا عزت اور احترام کا خیال رکھنا چاہیے۔ پانچویں بات،
اپنی بہت زیادہ ذاتی دوستیاں، اپنی سہیلیوں کی ہر بات شوہر کے ساتھ شیئر نہ کیا کریں۔ بعض خواتین اپنی ہر فرینڈ کی ہر بات شوہر کو بتا رہی ہوتی ہیں، حالانکہ کچھ باتیں صرف دوستوں کے درمیان ہی اچھی لگتی ہیں۔ دوستوں میں اختلاف بھی ہو جاتے ہیں، دوستوں میں ناراضگیاں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑا ہی نہ ہوتا ہے کہ ہم ہر بات آ کے شوہر کے سامنے رکھ دیں۔ ایک تو یہ کہ آپ اپنی دوست کی جو پرائیویسی ہے اس کو بریچ کر رہی ہیں، دوست نے آپ کے ساتھ کوئی بات شیئر کی تو آپ آ کر وہ شوہر کو بتا رہی ہیں، تو پھر یہ تو ایک غلط بات ہے نا کہ آپ نے دوست نے آپ پر یقین کیا تھا، اس نے آپ کو اپنا سمجھ کے اپنی کوئی بات شیئر کی تھی اور آپ نے اس کی بات کو جو ہے وہ آگے شیئر کر دیا، تو اس لحاظ سے بھی غلط ہے۔ اور دوسرا یہ کہ پھر جو ہے نا اس طرح سے شوہر جو ہیں وہ متنفر ہونا شروع ہو جاتے ہیں آپ سے کہ آپ جو ہے وہ ہر کسی کی بات آ کے بتا رہی ہیں تو، اور غلط طریقے سے بتا رہی ہیں، غلط پوائنٹ آف ویو سے بتا رہی ہیں، تو وہ پھر آپ کو نیگیٹو سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ جو ہے وہ اپنی سہیلی کی پرسنل زندگی کو، اس کے گھر کو، اس کے شوہر کے رویے کو، یہ سب باتیں آپ اپنے شوہر سے ڈسکس نہ کریں۔ چھٹی بات، اپنے شوہر کا دوسروں سے موازنہ مت کیا کریں۔ فلاں کا شوہر ایسا ہے، فلاں اپنی بیوی کو گولڈ دیتا ہے، فلاں ہر برتھ ڈے پر یہ گفٹ دیتا ہے، یہ باتیں مردوں کو اندر سے توڑ دیتی ہیں۔ ہر انسان کی اپنی استطاعت ہوتی ہے، ہر انسان کی اپنی زندگی ہوتی ہے، ہر انسان اپنے لحاظ سے چل رہا ہوتا ہے۔ کچھ مرد اپنی محبت چیزوں سے دکھاتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ اپنی محبت ذمہ داریوں سے شو کرتے ہیں، تو اگر شوہر ہر وقت گھر اور خرچوں کی فکر میں لگا ہوا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر خاص دن یاد رکھے، اور اس لیے ہر وقت موازنہ کرنا درست نہیں ہوتا۔ ساتویں بات، غصے میں کبھی یہ مت نہیں کہیں کہ مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ غصے میں کبھی یہ مت کریں کہ وہ جو فلاں چیز تم نے دی تھی نا مجھے لے لو، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اکثر عورتیں لڑائی میں جذباتی ہو کر کہہ دیتی ہیں کہ میں تمہارے بغیر بھی سب کچھ کر سکتی ہوں، لیکن یہ الفاظ مرد کے دل میں بہت گہرا اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ بعض میں پھر جو ہے وہ غصہ جب ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو انسان خود ہی اپنی بات پر پچھتا رہا ہوتا ہے، اس لیے سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے۔ غصے میں بھی آپ کو تھوڑا سوچ کے بولنا چاہیے، اگلے کی عزت کا احترام کرنا چاہیے، اگلے کو سمجھنا چاہیے کہ وہ آپ سے بڑا ہے، رتبے میں بھی بڑا ہے اور عمر میں بھی اگر بڑا ہے تو پھر آپ اس لحاظ سے اس کے ساتھ سوچ کے سمجھ کے بات کریں نا۔ ہمیں تو بچوں کے ساتھ بھی بہت طریقے سے بات کرنی چاہیے، تو ہائپر تو کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اپنی ہر خواہش کا بوجھ شوہر پر مت ڈالیں۔ ہر عورت کی خواہشات ہوتی ہیں، لیکن ہر چیز کا مطالبہ صرف شوہر سے کرنا درست نہیں۔ مہنگے کپڑے، سونا، بڑا گھر، قیمتی فرنیچر اگر شوہر اپنی استطاعت کے مطابق دے رہا ہے تو اس میں خوش رہنا سیکھیں۔ شوہر کو مجبور نہ کریں کہ وہ آپ کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے پھر وہ جو ہے وہ کوئی غلط راستہ اختیار کرے۔ اس کی جو حلال کی کمائی ہے اسی میں آپ گزارا کرنا سیکھیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی خواہشات زیادہ ہیں تو کچھ خود پھر کرنے کی کوشش کریں، کچھ خود آپ جو ہے وہ کمانے کی کوشش کریں۔ بس یہی آج کی ویڈیو کا خلاصہ تھا، اور اگر باتیں آپ کو اچھی لگیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور ایسی بہنوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جنہیں ان باتوں کی ضرورت ہو۔ جزاک اللہ۔